السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد عمر شریف صاحب کی ایک عہد ساز شخصیت ہیں، بہت ہر دل عزیز، ساری دنیا کو ہنسانے والے، خوش رکھنے والے آج ہم میں نہیں رہے۔ مسجد نبوی شریف میں جب عمر شریف صاحب عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت کا میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس واقعے کا چشمدید گواہ میں ہوں یا عمر شریف صاحب کے فیملی ممبران ہیں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں مسجد نبوی شریف کے نیچے تہہ خانے میں اپنی ڈیوٹی دیا کرتا تھا، اور یوں تو اوپر مسجد نبوی شریف میں سینکڑوں خدمت گزار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادمین کام کرتے ہیں، لیکن تہہ خانے میں صرف چند افراد ہی جا سکتے ہیں، اور جن کے پاس مدینہ کے گورنر کا پرمیشن کارڈ ہوتا ہے صرف وہی جا سکتے ہیں، اور جن کے پاس مدینہ کے گورنر کا پرمیشن کارڈ ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ جا سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی یہ سعادت بخشی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنبد خضرا کے غسل کی سعادت بھی بخشی ہے، الحمدللہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ غالباً 2008 کا واقعہ ہے۔ میں اپنی ڈیوٹی آف کر کے جب تہہ خانے سے اوپر آیا، تہہ خانے کے نیچے جانے کا جو راستہ ہے وہ باب جبریل کے برابر میں ہے، ایک باب مکہ مدینہ میں، مسجد نبوی میں باب مکہ کے برابر میں سے تہہ خانے کا راستہ گزرتا ہے جو نیچے جاتا ہے۔ تو میں اوپر آیا، اوپر آ کے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا تو مجھے سامنے سے عمر شریف صاحب نظر آئے جو ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً عمر شریف صاحب سے ملاقات کرنے کا سوچا کہ میں نے کہا اپنے پاکستان کی شان اور ہمارے پاکستان کا نام اونچا کرنے والے اور سب کو خوش رکھنے والے ہر دل عزیز، سب کے ہر دل عزیز عمر شریف صاحب سے بنفس نفیس ملاقات کی سعادت ہو جائے گی۔ تو میں اٹھا، عمر شریف صاحب کے پاس چلا گیا، میں نے سلام کیا عمر شریف صاحب کو۔ عمر شریف صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے سلام کا جواب دیا۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا عمر شریف صاحب آپ کے کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ، طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان میں کہاں سے؟ میں نے کہا جی ویسے تو کراچی سے میرا تعلق ہے، لیکن اصل میں بیسیکلی انٹیریئر سندھ میں ڈسٹرکٹ میرپور خاص کا رہنے والا ہوں۔ تو کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا نام سلیم ہے، ویسے تو پورا نام سلیم مقصود ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا سلیم ہے میرا نام۔ کہنے لگے سلیم بھائی میں ایک مصیبت میں ہوں، ایک پریشانی میں ہوں، کیا آپ میری پریشانی حل کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میرے لیے سعادت ہوگی، آپ حکم کریں۔ تو کہنے لگے کہ یہ میں ویل چیئر کسی کے لے آیا ہوں، اور میرے اپنا پاؤں دکھایا، اس کے پاؤں میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں میں سوجن بھی کافی تھی۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو پاؤں میں سوجن کافی ہے اور چوٹ بھی لگی ہے آپ کو؟ کہنا ہاں یہ میں چل نہیں سکتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے چلنے میں، تو اسی لیے جو ہے نا وہ نماز کے بعد جو ہے نا مسجد نبوی میں نماز کے بعد میرے پاس ویل چیئر نہیں تھی اور مجھ سے چلنے کی تکلیف تھی، تو میں کسی کی ویل چیئر تھی یہ میں اٹھا کے لے آیا ہوں، اور بس کچھ آگے جا کے ہوٹل کے قریب جا کے یہ پہنچوا دیں واپس اسی جگہ پہ جس جگہ سے میں لے کر آیا ہوں۔ تو میں تو وہاں کا رہنے والا تھا اور اپنے یونیفارم میں تھا، تو میں نے کہا کہ یہ تو معاملہ سنگین ہے عمر شریف صاحب، یہ تو چوری کا کیس بنتا ہے، اور سعودی کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں اور وہ پہچانتے بھی نہیں ہیں، وہ تو پکڑ لیں گے، آپ فوراً اٹھ جائیں، میں آپ کو پہنچوانے کا بندوبست کرتا ہوں، اور یہ کسی کو آواز دے کے میں یہ ویل چیئر بھی پہنچوا دیتا ہوں۔ تو عمر شریف صاحب نے کہا کہ نہیں آپ مجھے ہوٹل تک پہنچوا دیں، پھر آپ ویل چیئر پہنچوا دیجیے گا۔ میں نے کہا دیکھیں عمر شریف صاحب معاملہ سنگین ہے، یہ جو ہے نا پھر سنبھالے نہیں سنبھلے گا، آپ
پلیز جو ہے نا اٹھ جائیں مہربانی کر کے، میں آپ کو ہوٹل تک بھی پہنچا دوں گا اور یہ ویل چیئر بھی کسی ذریعے سے پہنچوا دیتا ہوں اسی جگہ پہ۔ یہ ہماری بحث چل ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں ہی ایک سوڈانی دو پولیس والوں کے ساتھ، جنہیں عربی میں شرطہ کہا جاتا ہے، تو دو شرطوں کے ساتھ وہ آیا اور بھاگتا ہوا سیدھا اس طرف ہی آیا عمر شریف صاحب کی طرف۔ تو کیا ہوا کہ آنے کے بعد زور زور سے چیخنے چلانے لگا عربی میں۔ عمر شریف صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی عربی، اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو میں نے کیا کیا کہ معاملے کی سنگینی کو بھانپا، اور وہ عمر شریف صاحب گھبرا گئے، ڈر گئے، اور باقاعدہ ان کے کپ کپی طاری ہو گئی اور رونے لگے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایک کہانی ڈالی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان عمر شریف صاحب مہمان تھے۔ جو اس در پہ جاتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہوتا ہے، اور اپنے مہمانوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے مصیبت میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ میرے دماغ میں کہانی ڈالی، تو میں نے عمر شریف صاحب کو فوراً کہا، میں نے کہا آپ جلدی سے اٹھ کے سائیڈ میں ہو جائیں، اٹھ جائیں کرسی سے، اور میں ان کو سنبھالتا ہوں۔ میں گیا اور جا کے میں نے کہا پولیس والوں سے، جو مجھے جانتے بھی تھے، تو میں نے ایک کہانی گھڑی اور بتایا کہ یہ شخص پتہ نہیں کون ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اس شخص نے مجھے آواز دے کے بلایا، میرا یونیفارم دیکھ کے، کہ یہ مسجد نبی شریف کا خدمت گزار ہے، مجھے بلایا اور مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ یہ میرے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے، تھوڑی سی دور جانے کے لیے مجھے ویل چیئر کی ضرورت تھی تو میں لے آیا ہوں، یہ آپ واپس پہنچوا دیں اسی جگہ پہ۔ ان شخص نے، جنہیں میں نہیں جانتا، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ویل چیئر واپس اپنی جگہ پہ پہنچوا دیں۔ تو یہ شخص چور نہیں ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے، یہ مجبوری کی حالت میں تھوڑی سی دیر کے لیے اٹھا کے لے آئے ہیں، تو اور ویل چیئر میں واپس پہنچانے جا رہا تھا ابھی۔ تو یہ بات سوڈانی چیخے جائے، چلائے جائے، زور زور سے شور مچایا جائے کہ اسے گرفتار کرو، یہ چور ہے، یہ فلانا ہے، اور عمر شریف صاحب ابھی تک ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، گھبرا رہے تھے، تو ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے۔ تو پولیس والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، وہ سوڈانی کو سمجھانے لگے، وہ آپس میں الجھ گئے، تو میں نے موقع جانا اور عمر شریف صاحب کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ کھڑا کیا، گنبد خضرا کے سائے کے نیچے میں نے کھڑا کر دیا انہیں۔ میں نے کہا یہاں کھڑے ہوں، میں معاملے کو ہینڈل کر کے آتا ہوں۔ پھر واپس گیا، سوڈانی مان ہی نہیں رہا تھا، کہہ رہا ہے نہیں یہ چور ہے، میرا پاسپورٹ کا مسئلہ ہے، پاسپورٹ جمع کرا کے ویل چیئر لی جاتی ہے، اور میں اپنے ملک کیسے جاتا، اور ویل چیئر اگر نہیں ملتی تو میں جمع کیسے کراتا، پاسپورٹ کیسے وصول کرتا اور کیا کرتا۔ لیکن پولیس والوں نے سمجھانا شروع کیا، اور میں نے بھی سمجھانا شروع کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں ان شخص کو نہیں جانتا، لیکن یہ مجبور شخص ہے، چلا نہیں جاتا، اور تھوڑی دیر کے لیے لے آیا تھا، اور مجھے اسی لیے بلوایا تھا کہ یہ جو ہے نا آپ ویل چیئر واپس پہنچوا دیں۔ تو اگر یہ چور ہوتا تو یہ مجھے کیوں بلاتا؟ تو پولیس والوں کو بات سمجھ میں آئی، پھر انہوں نے سمجھایا بجھایا، ویل چیئر اس کے حوالے کیا، اسے روانہ کیا۔ میں پھر اس کے بعد عمر شریف صاحب کے پاس گیا، عمر شریف صاحب باقاعدہ روئے جائیں، اور مجھے گلے لگایا، مجھے دعائیں دی بہت ساری۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہوٹل کا راستہ پوچھا، میں نے نام پوچھا ہوٹل کا، تو انہوں نے نام بتایا، تو میں نے کہا چلیں میں آپ کو ہوٹل تک چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور سہارا دے کے، ایک سائڈ سے ان کے بیٹے نے ہاتھ ڈالا، سہارا دیا، ایک سائڈ سے میں نے سہارا دیا، اور آہستہ آہستہ گپ شپ لگاتے ہوئے اور ہم لوگ جو ہے نا ان کے ہوٹل کی طرف چلے۔ تو عمر شریف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ جب بھی آئیں اور کراچی میرے پاس ضرور آئیے گا، کیونکہ بہت بڑی مصیبت سے آپ نے بچا لیا ہے۔ اور میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں بچایا، یہ میرے اللہ نے بچایا ہے، میرے اللہ کے حبیب نے بچایا ہے، جن کے آپ مہمان ہو، میرا کوئی کارنامہ نہیں، کچھ نہیں ہے، آپ جن کے مہمان ہو انہوں نے ہی بچایا ہے، انہوں نے ہی سہارا دیا ہے، ہم سب کو سہارا دینے والی ذات وہی ہے، ہمارا اللہ ہی ہے۔
تو بہرحال یہ باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے نا ان کے ہوٹل کی طرف گئے. پھر انہوں نے مجھے کھانے کی آفر کی کہ آپ ہوٹل پہ آ جائیں کھانا کھائیں. میں نے کہا نہیں، آپ میری طرف آئیے گا. آپ جب بھی آئیں تو میری طرف ضرور آئیے گا. میں نے اپنا نمبر بھی دیا غالباً انہیں، تو میں نے کہا آپ مجھے کال کر دیجیے گا، کوئی بھی کام ہو مجھے بتائیے گا. کہ ضرور بالکل بتاؤں گا. تو گپیں لگاتے ہوئے انہیں ہوٹل کی طرف چھوڑا اور پھر میں واپس روانہ ہو گیا. تو یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے حضور اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ عمر شریف صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، جن کا دکھ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت دکھ، بہت افسوس. سب لوگ ملے ہوں گے، سب کے اپنے اپنے واقعات ہوں گے، حالات ہوں گے. تو میں نے اپنا یہ چھوٹا سا واقعہ تھا بیان کرنا مناسب سمجھا، تو آپ لوگوں کو گزار رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے عمر شریف صاحب کو، اور کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وہ ایک زندہ دل اور جنتی انسان تھے. ہم سب کی دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.